کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی وہ جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت ہی غلط بات کرنی ہوتی ہے, غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے, صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا. اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے, بے مروت لوگ برداشت نہیں ہوتے, تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا, یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں. تو حضور نے گویا سبق دیا, میرے غلاموں کی یہ شان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے, سن بھائی تو قسم کا کفارہ دے, لیکن تو نے اس نے سلوک ہی کرنا ہے. تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا, تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے, میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے. ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں, وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں, پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی, ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں. آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نیکی کرتا ہوں, وہ جہالت کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں, ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مروت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم محبوب فرمانے لگے, اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے, تو کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے. اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا, اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا. اپنی مروت کو کبھی نہ کچلیں. سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے, جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا, اور کرتے رہتے ہیں لوگ. لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا. کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مروت چھوڑ دی ہے. اور چوتھی اور آخری بات, جس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے, وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی ہے. نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا, دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں. نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے, اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے, بندوں سے نہیں لینا. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے تھے, کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خواہی ہی کرے. آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا, مکے والوں نے کیا کیا, دیگر بہت سارے قبائل تھے, ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا. لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا, اگر وہاں حالات خراب ہوئے ہیں تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ باران رحمت فرما. وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے, لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں, اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا, پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. نیکی یک طرفہ ہوگی. آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئے کہ میں نیکی کروں گا اور جواب میں دوسرا بھی نیکی. سینکڑوں لوگوں سے, اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو شاید سچا ہوگا کہ میں نے زندگی میں ہزاروں لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کی, لیکن ہمارا طریقہ کار وہ نہیں جو اعلیٰ اخلاق نبی کریم نے ہمیں سکھائے. ہم صرف اپنے دوستوں کی اور اپنے گروپ کی تعریف کرنے کے قائل ہیں. حق پرست نہیں رہے, ہم گروہ پرست ہیں. ہمیں اپنے گروپ
اپنے گروہ، اپنے لوگوں، اپنے حلقہ احباب مجھے کہہ لینے دو. اور صرف ایک ہی آستانے کے مرید اگر سارے ہو جائیں تو پھر ہی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اہل حق کا صحیح عقیدے کا بھی دوسرا بندہ ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا. اس قدر زیادہ چھوٹی اور محدود سوچیں اور بس ایک مخصوص سے دائرے میں بند ہو کر زندگی گزارنے والے مسلمان، امت کا تصور کہاں گیا؟ ارسلت الی الخلق کی بات کہاں گئی؟ اس طرح کے کچی اور کمزور نظریات اور اس طرح کی پلپلی باتیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا، پیر بھائی نے کہنے لگے ہم کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں. میں کہ پتر ایک نہیں تو 100 جگہ پہ جا. خیر مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کو ضرور آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی مقابلے پہ نہ اتریں، کسی ایسے چکر میں نہ پڑیں. وہ کسی بزرگ نے کسی سے کہا تھا پیر 2 بھی ہو سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں، اس طرح کر یہ رویہ بنا لے کہ والد ایک ہوتا ہے، چچا 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں. چلے اس طرح کا مزاج بنا لے. لیکن ہماری طبیعت اور مزاجوں کے اندر جو گھٹن آئی ہے وہ خوفناک ہے. یک طرفہ نیکی کا مزاج بنائیں. تو ایک تو آپ کی خدمت میں آج یہ بات عرض کی ہے کہ کوشش کریں درگزر اور معافی کا مزاج پیدا ہو، اور دوسرا خاص کر اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک ہو، اور تیسرا تھوڑا مروت والا مزاج بنائیں. ہاں جہاں حق بات کہنی ہو ضرور کہیں، لیکن کچھ مروت ہو. ہر وقت ہی تلخ رہنا اور بے باک رہنا اور جو منہ میں آنا کہہ دینا. قاتل کو کوئی قتل کے آداب بتائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کوئی تو مروت آپ کے مزاج میں ہو. ہر وقت کی تلخی، ہر وقت کی ناراضگی، کسی کے بارے میں آپ کے ہاں خیر کے جذبات نہیں، یہ کبھی ایسا رویہ نہ اختیار کرے. اور چوتھی اور آخری بات یہ، نیکی کو یک طرفہ بنائیں، نیکیوں کو تجارت نہ بنائیں کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں کروں گا. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے.